بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں میری پیاری سائیکل۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ان کا ایک حربہ مجھ پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہو گیا۔ حربہ کے معنی ہے طریقہ، چال، یعنی ایک چال انہوں نے ایسی چلی کہ وہ مجھ پہ اثر کر ہی گئی۔ شاید ناسمجھی و کم سنی کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ ناسمجھی، کم عقلی، کم سنی، کم عمری، یعنی اپنی کم عقلی یا پھر کہہ لیں کہ کم عمری کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ وہ حربہ اور دلاسا بلکہ چکمہ یہ تھا کہ بیٹے اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اسی وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا۔ جی بچوں، دلاسا کے معنی ہے تسلی دینا اور چکمہ کے معنی ہے دھوکہ، یعنی انہوں نے مجھے تسلی دی یا پھر کہہ لیں کہ دھوکہ دیا کہ اگر بیٹے تم جماعت میں اول آ جاؤ گے تو میں تمہیں اسی وقت سائیکل خرید کر دوں گا۔ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا، دن رات محنت کی، کچھ ٹیوشن کی رقم نے اثر دکھایا اور میں جماعت میں اول آ گیا۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خیالوں ہی خیالوں میں سائیکل پر روڈ ماسٹری کر رہا ہوتا۔ مصنف کہتا ہے کہ اب ہر وقت میرے خیالوں میں سائیکل چھائی رہتی اور میں یہی سوچ رہا ہوتا تھا کہ میں سائیکل پر سواری کر رہا ہوں اور سائیکل پر گھوم پھر رہا ہوں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں، ٹال مٹول یعنی میری بات کو ٹال دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، تو میں نے بھی احتجاج شروع کر دیا۔ احتجاج کے معنی ہے کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ تو مصنف نے گھر میں شور ڈال دیا، احتجاج شروع کر دیا، مثلاً توڑ پھوڑ، ہڑتال، پھر بھوک ہڑتال، یہاں تک کہ چھوٹے بھائیوں کی مرمت۔ بھوک ہڑتال کے معنی ہے کھانا پینا بند کر دینا۔ مصنف نے گھر میں کیا کیا کہ چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا اور چھوٹے بھائیوں کی مرمت یعنی ان کی پٹائی شروع کر دی۔ مرمت کے ویسے معنی ہے کسی ٹوٹی ہوئی چیز، خراب چیز کو درست کرنا، لیکن یہاں پہ مصنف نے جس مقصد کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کی مرمت شروع کر دی، بھائیوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں، تو انہوں نے مجھ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ جی پیارے بچوں، جب انتظامیہ پر یعنی مصنف کے گھر والوں پر جب یہ حقیقت آشکار ہو گئی، واضح ہو گئی، نمایاں ہو گئی، کھل کر سامنے آ گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ مصنف سے مذاکرات یعنی بات چیت شروع کر دی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ میرے دادا جی نے مجھے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا، یعنی میرے دادا جی نے یہ ذمہ داری لے لی کہ وہ مجھے میرا حق دلائیں گے، یعنی سائیکل لے کر دیں گے۔ اب تو میں ہر وقت دادا کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا۔ ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہر 3 گھنٹے بعد دادا جی کو ان کا وعدہ یاد دلاتا اور دادا جی بھی ہر بار یاد ہے بیٹے، ہمیں سب یاد ہے، کل ہی تمہیں سائیکل لے کر دیں گے کہہ کر ٹرخا دیتے، ٹال دیتے، لیکن وہ خوش قسمت کل نہ آیا۔ یعنی جب بھی مصنف دادا جی کو سائیکل کا یاد دلاتا تو دادا جی کہتے کہ ہمیں سب یاد ہے، ہم کل ہی آپ کو سائیکل لے دیں گے، اور یہ کہہ کر وہ مصنف کو ٹال دیتے تھے۔ آخر کار دادا جی نے اپنے کسی ہم عصر عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل میرے لیے خرید ڈالی۔ زمانہ قبل مسیح کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے دور کو زمانہ قبل مسیح کہتے ہیں، یعنی دادا جی نے اپنے ہم عصر اپنے ہم عصر کے معنی ہے ہم عمر عزیز دوست، یعنی اپنے ہم عمر دوست سے ایک بہت ہی پرانی سائیکل خرید ڈالی۔ سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، یعنی میں رونے لگا سائیکل کو دیکھ کر۔ میں چیختا چلاتا سائیکل کو گھسیٹتا والد محترم کے حضور پیش ہو گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ سنگین، سخت، غم دینے والا، دکھ دینے والا، یعنی سخت قسم کا مذاق کیا ہے دادا جی نے میرے ساتھ۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر اپنے دادا سے بھی زائد العمر یہ سائیکل خرید دی ہے۔ زائد العمر کے معنی ہے
زیادہ عمر کی یعنی اپنے دادا سے بھی زیادہ عمر کی بڑی عمر کی سائیکل لے کر دی ہے، مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے، لیکن لکھے ہوئے مقدر کی طرح چاروں ناچار یہ سائیکل قبول کرنا ہی پڑی، چاروں ناچار مجبور ہو کر مجبوراً، یعنی مجبوراً مصنف کو وہ سائیکل لینا ہی پڑی، کیونکہ والد محترم نے نہایت مشفقانہ انداز میں مجھ سے کہا، مشفقانہ ہمدردانہ انداز میں، محبت بھرے انداز میں مجھ سے کہا، بیٹے پھر کیا ہوا اگر یہ پرانی ہے، میں ابھی اسے خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ نئی ہے یا پرانی۔ جی پیارے بچوں، اوور ہالنگ کے معنی ہے کسی مشین کے تمام پرزے کھول کر ان کا معائنہ کرنا، ان کی صفائی کرنا اور انہیں درست کرنا۔ یعنی مصنف کے والد نے انہیں تسلی دی کہ وہ اسی سائیکل کو بالکل نئی جیسی کروا دیں گے، ٹھیک کروا دیں گے، اور مصنف کو اسی سائیکل کو قبول کرنا پڑا۔ جی پیارے بچوں، سبق ہمارا بھی مکمل نہیں ہوا ہے، بقیہ سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔